بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتی کانوں کو السلام علیکم اور یونیک وائس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ 7 ہجری میں پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ سے 200 میل شمال میں یہودیوں کا قلعہ خیبر یعنی کموس فتح کرنے کے لیے لشکر اسلام نے پہلے 40 دن تک حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق کی قیادت میں جدوجہد کی، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پھر وحی الہی کے مطابق حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا کہ کل لشکر اسلام کا علم ایک ایسے مجاہد کو دیا جائے گا جو مرد میدان ہوگا اور کرار اور غیر فرار بھی ہوگا، یعنی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا اور کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، حضرت علی مرتضیٰ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن آپ کی آنکھوں پر ملا اور لشکر کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ قلعہ کا فولادی دروازہ بہت وسیع تھا، وہ بہت گہرا اور چوڑا خندق پار کر کے اس کے پاس پہنچا جا سکتا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ایک ہی جست میں خندق کو پار کر لیا اور زور خدا سے دروازے میں اپنی انگلیاں گاڑ کر اس کی چولیں ہلا دی اور ایک کو اڑا کر خندق پر پل بنا دیا۔ تاریخ کے مطابق لشکر اسلام اس پل سے قلعہ میں داخل ہو گیا۔ یہودی پہلوان جنرل مرہب اور انتر جو ہزاروں فوجوں کا مقابلہ کرنے سے مشہور تھے، حیدر کرار حضرت علی کی ایک ایک ضرب سے ہی وصل جہنم ہو گئے۔ ہمیں اس سے قبل 2 ہجری کی غزوہ بدر کو یاد کرنا ہوگا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال غنیمت میں ایک تلوار ذوالفقار ملی تھی۔ ذوالفقار پر دندانے اور گدی ہوئی لکیریں تھیں۔ پیغمبر انقلاب نے ذوالفقار حضرت علی مرتضیٰ کو عطا کر دی تھی، پھر اس کا نام ذوالفقار علی پڑ گیا۔ بعد ازاں حضرت علی مرتضیٰ نے کئی غزوات میں ذوالفقار علی سے بہت سے کافروں کو جہنم رسید کر دیا، جس کے باعث حضرت علی مرتضیٰ ایک بہت ہی بہادر اور جنگجو شخصیت تسلیم کر لیے گئے تھے۔ غیر مسلم مورخین نے بھی حضرت علی کو جنگ خیبر قرار دیا ہے۔ قدیم یونان میں دیوتاؤں کے ہیرو کا منظر نظر اور موقوف خصوصیات کی حامل شخصیت اور کسی نظم، تمثیل یا کہانی کی خاص مرکزی کہا جاتا ہے، اور قدیم ہیرو مردانہ کرار کو بہت ہی اہم واقعہ 18 ذی الحج 10 ہجری کو غدیر خم کے مقام پر رونما ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خطبے میں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ جو علی کے دوست رکھے، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ عربی زبان میں مولا کی معنی ہے آقا، سردار اور رفیق کے، اور مولا حضرت علی کے پیروکار کو مولائی کہا جاتا ہے۔ عاشق رسول مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے تعارف کرتے ہوئے کہا ہے، بغض اصحاب ثلاثہ سے نہیں اقبال کو، بغض اصحاب ثلاثہ سے نہیں ہے اقبال کو، دکے مگر ایک خارجی سے ہے آ کے مولائی ہوا۔ اپنی ایک نظم میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، شرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یعنی یورپ کے علم و حکمت کا جلوہ میری نگاہوں میں چکا چوند پیدا نہ کر سکا، اس لیے میری آنکھوں میں مدینہ منورہ اور نجف اشرف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے۔ یعنی میں نے اس طریق سے فیض حاصل کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لائے، جس کا فیضان کا ایک کرشمہ حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ نجف عراق کا ایک شہر ہے جہاں حضرت علی مرتضیٰ کا روضہ مبارک ہے۔ جو شخص بھی بدن کے گھوڑے پر زین کس لیتا ہے وہ سلطنت کی انگوٹھی میں نگینے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس دنیا میں فاتح خیبر کی شان و شوکت اس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے اور وہاں اس کا ہاتھ آب کوثر تقسیم کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک اور نظم الوقت سیف میں وقت کو سیف برا کاٹنے والی تلوار کہا ہے، اور پھر کہا ہے، پنجہ حیدر کے خیبر گیر بود، پنجہ حیدر کے خیبر گیر بود، قوت اور از ہمیں شمشیر بود۔ یعنی سیدنا
علی مرتضیٰ کا پنجہ جس نے خیبر فتح کیا، اس کی قوت بھی اس شمشیر سے ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے خطبات کا مجموعہ نہج البلاغہ کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ہماری تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خطرہ جنگ میں خود پڑے ہیں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ نے جواب دیا، موت علی پر گر پڑے یا علی موت پر، ایک ہی بات ہے، لیکن فرزند ابو طالب موت سے ہرگز بھاگنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ موت خود زندگی کی محافظ ہے، یعنی موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، اس لیے موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ معزز ناظرین، مجھے یقین ہے کہ فاتح خیبر مولا علی مرتضیٰ کو یاد کرتے ہوئے دنیا بھر کے مسلمان آپ کے اس قول کو ضرور یاد کریں گے، یاد رکھیں گے۔